ایک مسئلہ بہت اہم ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، یعنی شب برات جو رات ہوتی ہے اس کے کل ہو کر کے ایک روزہ رکھنے کا ایک رواج ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں، 2-4 منٹ میں انشاءاللہ بات ہو جائے گی پوری۔ تو اس مہینے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے یا اور بھی زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفل روزہ رکھتے تھے۔ تو جن کے اوپر رمضان کا روزہ قضا ہے تو ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ان کو روزہ رکھ لے، پورا کر لے، تاکہ رمضان کا روزہ جو پھر رکھے گا تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ کا قرض اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ ایک مسئلہ، ایک روزہ رکھنے کی جو حدیث ہے، ایک روزہ رکھنے کی جو حدیث ہے، صرف ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ایک سند سے ایک صحابی سے ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے، وہ ایک حدیث ہے۔ باقی ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے سے کئی ایک فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ اور بغض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مہینے 3 روزہ اگر رکھتا ہے آدمی تو پورے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اصول ضابطہ یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو اللہ ایک کے بدلے 10 اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزہ رکھیں گے تو 10 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، 2 رکھ لیے تو 20 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، 3 رکھ لیے تو 30 روزہ رکھنے کا، یعنی 300 دن پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ شعبان میں اگر روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے کہ روزہ رکھے تو ایک روزہ رکھنے کے بجائے جو ہے ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے، کوئی غلط نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک روزہ رکھنے کی بھی حدیث ہے۔ یہ روزہ رکھنا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو آج 15ویں شعبان ہے، یہ تو شب رات کا روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ بولنا کہنا بھی غلط ہے۔ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو غلط بھی نہیں ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک روزے سے متعلق تو بہتر بتایا جاتا ہے کہ 3 روزہ رکھا جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 روزہ رکھا جائے۔ اس کی ترتیب یہ ہے، شکل یہ ہے کہ ایام 20 کا روزہ، ایام 20 کیا ہوتا ہے؟ یعنی چاند کی تاریخ کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، تو 13، 14، 15 تاریخ، چاند ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، صرف بقرعید والا مہینہ چھوڑ دیں گے، باقی رمضان کا تو ہے ہی۔ گویا کہ 10 مہینے میں آپ یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک ہی مہینے میں رکھ رہا ہے تو ایک مہینے میں، یعنی جس مہینے کا رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ تو شعبان میں اگر کوئی 3 روزہ رکھ لے تو کوئی غلط نہیں ہے، انشاءاللہ پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو جیسے مثال کے طور پر اس مرتبہ جو ہے وہ شب برات جو ہے وہ اتوار کا دن پڑ رہا ہے 14 تاریخ، تو 13 تاریخ ہے وہ سنیچر کا دن، 14 تاریخ ہے اتوار کا دن، اور 15ویں تاریخ ہے وہ سوموار کا دن۔ تو سنیچر، اتوار، سوموار، پیر، یعنی سوموار کو پیر کا دن بولتے ہیں، یہ 3 دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ 3 روزہ رکھنے کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے شعبان گویا کہ آپ نے روزہ رکھا، اور آنے والا مہینہ ہے تو رمضان کا گویا کہ 2 مہینہ مسلسل آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور رکھنے کا دل کرتا ہے، دن بھی چھوٹا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، تو آنے والا جو سنیچر ہے، سنیچر، اتوار، سوموار، 3 دن روزہ رکھ لیجئے۔
یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جو ہے روزہ رکھیں گے 2 روز پہلے سے، اگر آپ اس رات میں عبادت کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے جگنا عبادت کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھ کر کے رات میں پھر جگنا آسان ہوتا ہے۔ عبادت کی غرض سے آپ جگتے ہیں اور جگے رہیں گے تو انشاءاللہ اس روزہ کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، عبادت کا ذوق شوق بھی پیدا ہو جائے گا اور رات کی عبادت بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بتا دیں کہ اپنے علاقے میں آپ اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی ہے تو آپ لوگ جو ہے فجر کا وقت جو ہے یعنی سحری کا وقت بھی معلوم کر لیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو سحری کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے ویسے ہی فجر کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن غیر رمضان میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے، تو وقت ختم ہونے کے 5-10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو ابھی سحری کا وقت ابھی بتا دوں، ابھی میں آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں کہ 5:05 اپنے علاقے کی بات بتا رہا ہوں، 5:05 سے پہلے اور پھر یہ ہفتہ گزر جائے گا تو 5 بجے سے پہلے چونکہ ابھی ایک ہفتہ ہے بیچ میں، درمیان میں ایک ہفتہ ہے، تو لہٰذا جن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو 5 بجے سے پہلے سحری کھا لے، یا اپنے علاقے میں یا اپنی جگہ پر اپنے مسجد کے امام صاحب سے مسجد سے معلوم کر لے کہ فجر کا وقت یعنی سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت اور سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔